دوستوں، بھائیوں اور مشران صاحبان اور مہمانوں، میں جانتا ہوں کہ اس وقت آپ مشکل سے گزر رہے ہیں اور آپ کے جذبات کو سمجھتا ہوں میں. گھر چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا اور آپ نے اپنا گھر چھوڑا ہے اور آپ چھوڑ کے دوسرے علاقوں میں منتقل ہوئے. مجھے آپ سے اور میرے ساتھیوں کو، آپ سے میرے ساتھی یہاں پہ جنرل راحیل شریف بھی کھڑے ہیں، گورنر کے بھی کھڑے ہیں اور پھر چیف منسٹر ہیں یہاں پہ پرویز خٹک صاحب، وہ بھی کھڑے ہیں، جنرل عبدالقادر بھی کھڑے ہیں اور یہ کور کمانڈر بھی کھڑے ہیں آپ کے یہاں پہ، جنرل ربانی. تو ہم سب کو احساس ہے کہ آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے اور آپ یقین مانیں کہ آپ کے ان مسائل کو، مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہم دن رات جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور ہمارا ہر گھڑی، ہر جو ہے وہ منٹ اسی بات پہ گزرتا ہے کہ کس طرح سے آپ کی ان مشکلات کو ہم ختم کر سکیں یا بہت کم کر سکیں. اور ابھی بھی ہماری میٹنگ اسی سلسلے میں ہوئی ہے کہ جو ہمارے یہ سارے لوگ جو بے گھر ہونے والے ہیں، ان کے بارے میں ہم کیا کچھ اور کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں، مشکل گھڑی آپ پہ ضرور ہے. یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو کرنا بہت ضروری تھا اور اس کی وجہ سے آپ کو جو مشکل درپیش آئی ہے وہ اس کو حل کرنا بھی یقیناً حکومت کی ذمہ داری ہے اور فوج مل کر آپ کی مشکلوں کو آسان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ بہت جلد یہ مرحلہ، یہ مشکل کا مرحلہ جو یہ ختم ہو جائے گا. آپ انشاءاللہ بالکل امن کے ساتھ دوبارہ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھی آپ کو جو ہے وہ سہولتیں میسر ہوں اور پھر جب انشاءاللہ آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کے گھر دوبارہ تعمیر کیے جا سکیں. ان کا بھی کام ہم ابھی سے ان کا جائزہ لے کر تو اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی، تاکہ جب یہ جو جیسے ہی یہ حالات تھوڑے سے بہتر ہوتے ہیں تو ان کا جائزہ لیا جائے گا کہ کس کس گھروں کو جو ہے وہ زیادہ نقصان پہنچا ہے، کس کو کم پہنچا ہے، ان کی پھر اثر نو یعنی دوبارہ تعمیر کی جائے گی. تو ہم اپنا اسی کے ساتھ ساتھ جب وہ کام ہوگا، ہم ساتھ ہی ساتھ اس علاقے کے اندر جو آپ کے بنیادی مسائل ہیں ان کو بھی جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے. منصوبے ابھی سے بنانے شروع کیے ہیں، کہاں سڑکیں چاہیے، کہاں اسکول چاہیے، کہاں کالج چاہیے، کہاں ہسپتال کی ضرورت ہے، کہاں واٹر سپلائی اسکیم کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو پینے کا صاف پانی مل سکے اور پھر آپ کی آمد و رفت جو ہے وہ بہتر ہو سکے، سڑکیں آپ کی تعمیر ہوں وہاں پر اور آپ اپنا جو ہے وہ اس میں آپ کی امپلائمنٹ ہوگی، یعنی کہ جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار مل سکے گا، آپ کی تجارت بڑھے گی، آپ کے وہاں پہ اس علاقے میں انشاءاللہ آپ زیادہ خوشحالی آپ کے علاقے میں آئے گی اور انشاءاللہ غربت دور ہوگی وہاں پہ. اور یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں. اسی سلسلے میں ہم آج میٹنگ کر کے آ رہے ہیں، جتنے بھی آپ کے سامنے یہاں پہ کھڑے ہیں، ہم یہی باتیں کرتے آئے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ اس میں گورنمنٹ جتنا بھی پیسہ خرچ کر سکے گی کرے گی گورنمنٹ یہاں پہ پیسہ، چاہے وہ اربوں ہوں یا خربوں ہوں. ہم انشاءاللہ کوئی بھی اس میں کنجوسی سے کام نہیں لیں گے کیونکہ یہ آپ کی خوشحالی اور بہتری کے لیے، اور آپ بے گھر ہو کے آئے ہیں، اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں، تو ہم انشاءاللہ آپ کو پریشان نہیں ہونے دیں گے. تو ابھی ہم نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا ہے ابھی کہ یہ جو 12,000 روپیہ جو مہینے کا ابھی آپ کو ملے گا یا دیا جا رہا ہے یا دیا گیا ہے کچھ کو اور کچھ کو جو باقی رہتا وہ ملے گا، ہم نے اپنا اس میں 3,000 روپیہ جو وہ جو الاؤنس ڈالا ہے گھر کے لیے، کرائے کے لیے، 5,000 ہم نے جو ہے وہ نان فوڈ آئٹمز کے لیے آپ کو دیا ہے. یہ بن جاتا ہے تقریباً 18,000 نہیں 18 کہ 20,000 بنتا ہے، 20,000 بنتا ہے. تو یہ 20,000 کے علاوہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم
صرف رمضان کے مہینے کے لیے 20,000 کے علاوہ مزید 20,000 دیں گے ہر فیملی کو انشاءاللہ. یہ 40,000 روپیہ دیا جائے گا اور یہ رمضان پیکج 20,000 اور آئندہ انشاءاللہ وہ جو 12,000 اور پھر ہاؤس جو ہے وہ ہر مہینے دیا جاتا رہے گا. تو یہ 40,000 روپیہ جو ہم شروع کر رہے ہیں یہ اس لیے کہ آپ کی مشکلات کو آسان بنانے کے لیے. آپ جو ہے وہ وہاں سے گھر سے بے گھر ہوئے ہیں, آپ کی ضروریات زندگی بہت ہیں, یقیناً پیسے کی کمی بھی ہوگی بہت سارے لوگوں کو. تو اس کمی کو, اس مشکل کو پورا کرنے کے لیے, اس کو مشکل کو کم کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ, یہ کوئی مدد نہیں ہے, کوئی احسان نہیں ہے آپ پہ, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, حکومت کا فرض ہے. حکومت اپنا فرض ادا کر رہی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی تکلیف جو ہے وہ رہے. اس وقت جو ہے وہ گرمی بھی ہے, یقیناً موسم بھی ایسا ہے, اوپر رمضان شریف کا مہینہ بھی آ رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم بھرپور خدمت کرنے کی آپ کی کوشش کریں گے. ہم آپ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے, اس قوم پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ دہشت گردی سے اس ملک کو نجات دے, اس قوم کو دہشت گردی سے نجات دے. اللہ تعالیٰ ایکسٹریمزم جو ہے یہاں پر اس سے نجات دے اس قوم کو. یہ قوم پھر پھلے پھولے, پھر آگے بڑھے, عزت کے ساتھ, سر فخر کے ساتھ بلند کر کے دنیا کی قوموں میں یہ بھی شامل ہو. ابھی یہ مسائل اتنے ہیں جو یعنی کہ جس کا اگر ذکر کیا جائے تو بہت وقت لگتا ہے, لیکن اب انشاءاللہ ہم نے جو ہے وہ اس فیصلہ کیا ہے کہ اب انشاءاللہ پاکستان کے اندر امن قائم کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے امن قائم ہو کر رہے گا. دوسرا, آپ کو جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی دی جا رہی ہیں, وہ بھی کوئی احسان نہیں ہے, اور یہ بھی آپ کا حق بنتا ہے, ہمارا فرض بنتا ہے, اور اس کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں جس میں پیکیجز آپ کو دیے جا رہے ہیں اور دیے جاتے رہیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو میں نے عرض کیا ہے, حکومت اس پہ چاہے جتنا بھی خرچ ہوگا آپ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری حکومت جو ہے وہ اٹھائے گی. اور آپ کے جانور ہیں, مال مویشی ہے, وہ اس کے لیے بھی جو ہے وہ بندوبست کیا گیا ہے فوڈر کا, اس کے لیے توڑی کا بندوبست کیا ہے, اس کے لیے جو ہے وہ گھاس کا بندوبست, چارے کا بندوبست کیا ہے, جو انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ مل سکتا ہے. اور وہ بھی آپ کے ساتھ ہے, چونکہ گائے بھینسیں ہیں آپ کے مال مویشی, تو اس کے لیے بھی. پھر اس کے بعد یہ جو بچے ہیں, بڑے ہیں, بزرگ ہیں, ان سب کو ٹیکے لگائے جا رہے ہیں, اور وہ پولیو کے, اور وہ بچوں کے صحت کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ فوج نے بہت تیزی کے ساتھ یہ جو اہتمام کیا اس کا, اور پھر چارے کا بھی فوج نے اہتمام کیا. فوج نے اپنا راشن جو ہے وہ پہلا جو ہے وہ آپ کے سپرد کیا کہ جی آپ کو پہلے آپ یعنی کہ زیادہ ضروری ہیں سب چیزوں کی نسبت, انہوں نے یہ بھی کیا, جس کے لیے میں جنرل راحیل ان کی ٹیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں. جس طرح سے مل کے ہم یہ کام کر رہے ہیں, حکومت اور افواج, اور پھر وہ میں سمجھتا ہوں کہ از حد ضروری ہے کہ وہ آپ کو بہم پہنچائی جائیں. ادویات ہیں, دوائیاں ہیں, اس کے لیے بھی ڈسپنسریز اور اس کے لیے بھی ڈاکٹرز جو ہیں وہ آ چکے ہیں. جگہ جگہ انہوں نے یہ قائم کیا ہے, وہاں پر یہ سہولت میسر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھے, ہر بیماری سے محفوظ رکھے, اور یہ وقت جلد ختم ہو جو امتحان کا ہے, تاکہ آپ خوشیوں کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس جا سکے. ہماری سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ جلد پاکستان میں امن قائم کرے, ہم خوشیوں کے ساتھ اس ملک کے اندر اپنی زندگی بسر کر سکیں. پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم میاں نواز شریف بنوں کے IDP سے خطاب کر رہے تھے. اس موقع پر